اگر تم نے جا کر اس لڑکے کو تھپڑ نہ مارا تو آئی پرومس پہلے دن کالج سے نکال دی جاؤ گے۔ یہ کالج میرے باپ کا ہے۔ اس لڑکے کے کہنے پر وہ تھوک نگلتی اس ماسک پہنے شخص کے پاس گئی تھی۔ بہت مشکل سے اس کی ماں نے کپڑے سلائی کر کر کے پیسے جمع کرتے اس کا داخلہ اس کالج میں کروایا تھا۔ وہ لوگ آپ کو تھپڑ مارنے کا کہہ رہے ہیں، ورنہ کالج سے نکلوا دیں گے۔ وہ کانپتے لہجے میں اس نقاب پوش شخص کو بولی تو اس کی معصومیت پر وہ شخص گہرا مسکرایا، کیونکہ سینئر ریگنگ ٹیم کا سربراہ تو وہ خود تھا، برہان عالم۔ جاؤ، اب کوئی کچھ نہیں کہے گا تمہیں، وہ اطمینان سے بولا، پر سامنے کھڑی معصوم لڑکی نہیں جانتی تھی کہ وہ ضدی امیر زادے کی نظروں میں آتے ہی کس مصیبت میں پڑ چکی تھی۔ تو تم ہو وہ لڑکی جس کی وجہ سے برہان اب مجھ سے بات کرنا بھی پسند نہیں کرتا۔ شزا کو پڑھنے والے تھپڑ کی گونج پوری کلاس میں سنائی دی گئی تھی، اور وہ تو بس اپنے چہرے پر ہاتھ رکھے سن کھڑی اس اچانک افتاد کو دیکھ رہی تھی جو بلائے جان اس پر نازل ہو گئی تھی۔ وہ تو آج بس یہاں پر اٹینڈنس لگوانے آئی تھی، اس لیے اپنے 5 سالہ بھتیجوں کو بھی ساتھ لے آئی تھی کہ بس حاضری لگوا کر اور چھٹی لے کر وہ دونوں گھر واپس آ جائیں گے۔ ابھی وہ کلاس میں داخل ہو کر کرسی پر بیٹھی ہی تھی کہ ٹینا نے آتے ہی اسے تھپڑ مار دیا۔ ایکسکیوز می، آپ کون ہیں؟ اور آپ نے مجھے تھپڑ کیوں مارا؟ اس نے بہت ضبط سے مخاطب ہو کر سامنے کھڑی اس الٹرا ماڈرن لڑکی کو دیکھا۔ ٹینا نے اس کا بازو دبوچتے ہوئے پوری کلاس کو مخاطب کر کے کہا، خبردار جو کسی نے آگے آنے کی کوشش کی تو، ورنہ تم جانتے ہو کہ میں کیا کر سکتی ہوں۔ پھر وہ شزا کی طرف پلٹی، اور تم؟ اس کا بازو چھوڑ کر اس کے بال دبوچ لیے اور شزا کے منہ سے سسکاری نکلی تھی۔ تم سمجھتی ہو کہ تم برہان عالم کو اپنے جال میں پھنسانے میں کامیاب ہو جاؤ گی؟ وہ صرف اور صرف ٹینا کا ہے۔ اگر آج کے بعد تم مجھے اس کے قریب تو کیا اس سے 4 فٹ کے فاصلے پر بھی کھڑی نظر آئیں تو تمہارا وہ حال کروں گی کہ اپنے آپ کو پہچاننے سے بھی جاؤ گی۔ شزا نے خود پر قابو پاتے ہوئے اس کے آگے ہاتھ جوڑ دیے۔ یہ دیکھیں، میں نہ آپ کو جانتی اور نہ ہی کسی برہان عالم کو۔ آپ کو ضرور کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، مہربانی کر کے مجھے بخش دیں۔ لیکن ٹینا کا غصہ تو کسی صورت کم ہونے میں نہیں آ رہا تھا۔ اس نے اپنی ساتھی لڑکی کو دیکھا تو وہ ٹینا کا اشارہ سمجھ کر اس کے بھتیجے کو بازو سے پکڑ کر پیچھے لے گئی۔ وہ تڑپ کر آگے بڑھی تو ٹینا نے اسے دھکا دے کر نیچے گرا دیا۔ اگر تم چاہتی ہو کہ اس چھوٹے بچے کو کوئی نقصان نہ پہنچاؤں تو تمہیں میرے پیروں میں گر کر معافی مانگنی ہوگی، اور وعدہ کرنا ہوگا کہ آج کے بعد تم برہان کے نزدیک بھی نہیں جاؤ گی۔ اس نے بے چارگی سے اپنے بھتیجے کی طرف دیکھا جو ساری صورتحال کو نہ سمجھتے ہوئے رونا شروع ہو چکا تھا اور اس کے قریب آنے کو مچل رہا تھا۔ پلیز میرے بھتیجے کو چھوڑ دو، وہ منمنائی۔ میں نہیں جانتی آپ لوگ کیوں میرے پیچھے پڑ گئے، اور نہ ہی میں کسی برہان عالم کو جانتی ہوں، ٹینا نے انگلی اٹھا کر کہا۔ میں صرف ایک ہی صورت مانوں گی اگر تم میرے پیروں میں گر کر معافی مانگو، ورنہ تم میرے غصے کو نہیں جانتے۔ ابھی کے ابھی تمہارے اس چھوٹے سے بچے کو اٹھا کر کھڑکی سے نیچے پھینک دوں گے۔ ٹینا کی بات سن کر شزا کا دل کانپ کر رہ گیا۔ وہ جلدی سے ٹینا کے پیروں میں گر گئی۔ اب جو کوئی بھی ہو، میں آپ سے معافی مانگتی ہوں، آج کے بعد شکایت کا موقع نہیں ہوگا۔ پلیز اس بچے کو چھوڑ دیں۔ اس کی بے بسی اور لاچارگی پر سب مل کر قہقہے لگانے لگے، اس بات سے بے نیاز کہ ابھی ان سب کا جو کیا ہے وہ سب ایک ویڈیو میں ریکارڈ ہو رہا ہے۔ دوسری طرف برہان گراؤنڈ میں بیٹھا اپنے دوستوں کے ساتھ میچ کی تیاری میں مصروف تھا۔ جب اس کے موبائل پر بیل ہوئی، اس نے دیکھا تو اسی لڑکے کا نمبر تھا جس کو اس نے ندا کی جاسوسی پر مامور کیا تھا۔ خیر ہے، تم نے مجھ سے فون کیا، کوئی ضروری بات ہے کیا؟ اس سے مصروف سے انداز میں پوچھا تھا۔ بھائی، بہت بڑی گڑبڑ ہو گئی ہے۔ دوسری طرف سے جب بوکھلائے ہوئے انداز میں بات کی گئی تو وہ چونک اٹھا۔ کیا ہوا ہے؟ ایسے گھبراتے ہوئے کیوں بات کر رہے ہو؟ وہ پریشانی سے اٹھ کر کھڑا ہوا۔ بھائی، وہ بھابھی، وہ لڑکا سانسوں کے ساتھ بتانے لگا کیسے ٹینا پوری کلاس کے سامنے اسے ذلیل کر رہی ہے اور مار رہی ہے۔ فون بند ہوتے ہی اسے وہ ویڈیو بھی موصول ہو گئی، جسے دیکھ کر برہان عالم کا غصہ تو 7ویں آسمان کو چھونے لگا۔ اپنے دوستوں کو وہیں گراؤنڈ میں چھوڑ کر بھاگتا ہوا گاڑی میں آ کر بیٹھ گیا۔ یہاں سے تقریباً 15 منٹ کا فاصلہ تھا جو آج اسے 1 گھنٹوں کے برابر لگ رہا تھا۔ آج تو ٹینا کی خیر نہیں، اس نے اسٹیئرنگ وہیل پر ہاتھ مارتے ہوئے سوچا۔ اس نے ٹینا کو منع بھی کیا تھا کہ وہ شزا سے دور رہے، وہ صرف اس کی اچھی دوست ہے، مگر وہ اپنی رقابت میں آج حد سے زیادہ گزر گئی تھی۔ وہ یہ سب سوچتا ہوا سپیڈ بڑھا گیا۔ اسے ندا کی بہت فکر ہو رہی تھی کہ کیسے وہ ٹینا کا سامنا کر رہی ہوگی۔
اس سے تو کچھ بولا بھی نہیں جا رہا ہوگا۔ اس کے ذہن میں 5 دن پرانی ندا کا منظر آیا تھا جس نے پہلی نظر میں اسے گھائل کر دیا تھا۔ معصوم اور دبو سی وہ لڑکی جو رکشے پر سے اتر کر یونیورسٹی کے سامنے آ کر کھڑی ہوئی تو اتنی خونق لگ رہی تھی جیسے کوئی گاؤں سے اٹھ کر شہر میں آ گیا ہو۔ وہ بھی اسی وقت اپنی گاڑی سے اتر کر اندر جا رہا تھا کہ اس کو دیکھ کر رک گیا۔ اس وقت وہ بوکھلائی ہوئی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اندر کس طرف کو جانا ہے۔ اس نے ابھی ماسک منہ سے نہیں اتارا تھا۔ اسی حالت میں وہ اس لڑکی کی طرف چلا آیا۔ نیو ایڈمیشن؟ اس نے جا کر بہت نرمی سے اس کو مخاطب کیا تو لڑکی جھٹ پٹ زور و شور سے ہاں میں سر ہلانے لگی۔ وہ زیر لب مسکرایا اور منہ ہی منہ میں بڑبڑایا، شکار خود شکاری کے پاس چل کر آ جائے تو اس سے بڑھ کر اچھا دن بھلا کون سا ہوگا۔ اس نے جلدی سے موبائل نکالا اور واٹس ایپ پر دوستوں کے گروپ میں میسج کر دیا کہ نیو ایڈمیشن، نیو شلوار قمیص اور دوپٹے میں اس کو سیدھا ہماری کلاس میں بھیج رہا ہوں، تیار رہو جاؤ۔ جلدی سے میسج کر کے اس لڑکی کی طرف رخ موڑا اور ملائمیت سے پوچھنے لگا آپ کا نام کیا ہے؟ تو وہ بدقت تمام بڑی مشکل سے بولی جی میرا نام ندا ہے۔ بھائی آپ مجھے بتا دیں گے کہ مجھے کس طرف جانا ہے؟ مجھے تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ وہ روحانسی ہو رہی تھی اور بھائی کا لفظ سن کر برہان عالم کا منہ کڑوا ہو گیا۔ پاگل لڑکی، اتنے ہینڈسم لڑکے کو بھائی کہہ رہی ہے، اب تو اس کی ریگنگ بنتی ہی بنتی ہے۔ آئیے میں آپ کو آپ کی کلاس میں چھوڑ دوں، میں جانتا ہوں کہ آپ کو کہاں جانا ہے۔ وہ لڑکی خوش ہو گئی۔ بہت شکریہ بھائی آپ کا، آپ سچ میں بہت اچھے انسان ہیں۔ اور وہ اس دبو سے نمونے کو دیکھ کر سر چھٹک کر رہ گیا کہ کتنی بیوقوف لڑکی ہے جس نے یہ بھی نہیں پوچھا کہ تمہیں میری کلاس کا کیسے پتا۔ اپنے کلاس روم کے دروازے پر پہنچ کر برہان نے اسے اندر جانے کا اشارہ کرتے ہوئے کہا یہ رہی آپ کی کلاس۔ اور شزا کے رکتے ہی اس نے اپنے دوستوں کو انگوٹھے کا نشان دکھایا کہ چلو اب ہو جاؤ شروع، کیا کرنا ہے وہ انہیں میسج میں پہلے ہی بتا چکا تھا۔ جیسے ہی وہ اندر گئی تو 5-6 لڑکے جلدی سے اس کے گرد دائرہ بنا کر کھڑے ہو گئے۔ اس لڑکے کے چہرے پر تو ہوائیاں اڑنے لگی تھیں۔ اس نے رونے والی شکل بناتے ہوئے کہا بھائی آپ سب میرے آس پاس کیوں جمع ہو گئے؟ مجھے سیٹ پر بیٹھنے دیں۔ ایک لڑکا اس کی طرف آگے بڑھا تو وہ ڈر کے مارے پیچھے ہٹنے لگی۔ ارے لڑکی ڈر کیوں رہی ہو؟ کیا تمہیں اس کالج کا اصول نہیں پتا؟ یہاں جو بھی نیو ایڈمیشن آتا ہے اسے اپنے سینئرز کی بات ماننی پڑتی ہے اور ہم تمہارے سینئرز ہیں۔ وہ تھوک نگلتے ہوئے اپنے دوپٹے کو اپنے گرد کس کر لپیٹنے لگی کہ جیسے کہیں اس کا کوئی دوپٹہ ہی نہ اتار لے۔ آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں پلیز میرے آگے سے ہٹیں۔ اب تو وہ بس رونے والی ہو گئی تھی۔ ایک لمحے کو تو برہان عالم کا دل چاہا کہ وہ سب کو روک دے، لیکن نہیں، وہ اس سوچ پر اپنے آپ کو ہی روک گیا تھا۔ اس کا تو کام ہی یہی تھا۔ وہ اپنے دوستوں کی ٹیم کا سربراہ تھا جو ریگنگ کے لیے پورے کالج میں مشہور تھے۔ دیکھو اگر تم نے ہماری بات نہیں مانی تو ہم تمہیں اس کالج سے نکلوا دیں گے۔ میرے باپ کے اس کالج کے پرنسپل سے بہت اچھے تعلقات ہیں، یوں سمجھ لو کہ میں تمہیں اس کالج سے آج کی آج نکلوا سکتا ہوں۔ اب تو لڑکی کی بس ہو گئی تھی، وہ رونے لگی تھی۔ دیکھیں آپ جو چاہتے ہیں میں وہ کروں گی۔ میری ماں نے بہت مشکل سے سلائی کے پیسے جمع کر کے مجھے اس کالج میں داخلہ دلوایا ہے، آپ مجھے یہاں سے مت نکالیں۔ وہ سب لڑکے زیر لب مسکرا رہے تھے۔ پھر اس لڑکے نے برہان کی طرف دیکھا تو اس نے سر ہلا کر اشارہ کیا کہ اب اس کو اس کے ڈیئر بتا دی جائے۔ سنو لڑکی، تم اس ماسک پہنے شخص کو جا کر تھپڑ مارنا ہے جو کلاس کے دروازے کے باہر کھڑا ہے۔ ندا نے ان کی اس بات پر سر گھما کر باہر دیکھا تو وہی لڑکا کھڑا تھا جو اس کو یہاں تک لے کر آیا تھا۔ میں ان کے ساتھ ایسا نہیں کر سکتی، وہ تو میرے محسن ہیں، انہوں نے مجھے کلاس روم کا پتہ بتایا تھا اور یہاں تک لے کر آئے ہیں۔ اس کی معصومیت بھری بات سن کر سب اونچی آواز میں ہنسنے لگے تھے۔ سوچ لو اگر ایسا نہیں کرو گی تو میں ابھی اپنے بابا کو فون کر کے تمہارا ایڈمیشن کینسل کرواتا ہوں۔ اس لڑکے نے سچ مچ موبائل نکال لیا اور وہ تو تھر تھر کانپنے لگی تھی۔ اکلاتے ہوئے بولی میں چاہتی ہوں آپ کسی کو فون مت کریں۔ نہ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی برہان عالم کے پاس چلی گئی جو سر جھکائے موبائل پر مصروف دکھائی دے رہا تھا۔ سنیں، اس نے پاس جا کر آہستگی سے اسے مخاطب کیا تو آنکھیں اٹھا کر اس احمق لڑکی کو دیکھنے لگا۔ وہ اتنی ڈری ہوئی تھی کہ لگتا تھا اب یہ کہ ابھی گر کر کہیں بے ہوش ہو ہی نہ جائے۔ وہ سارے لڑکے مجھے آپ کو تھپڑ مارنے کا کہہ رہے ہیں، اگر میں نے اس طرح نہ کیا تو وہ مجھے کالج سے نکال دیں گے۔ آنسو اس کی پلکوں کی باڑ سے باہر نکلنے کو تیار تھے۔ ایک لمحے کو تو وہ اس منظر میں مبہوت ہو کر رہ گیا مگر جلد ہی خود کو ہوش میں لایا تھا۔ کیا میں آپ کو ہلکا سا ایک تھپڑ مار لوں تاکہ ان سینئرز کی شرط پوری ہو جائے، وہ مجھے کالج سے نہ نکالیں؟ وہ ہاتھ جوڑتے ہوئے منت بھرے لہجے میں بولی۔ برہان عالم ماسک کے پیچھے سے مسکرایا۔ یہ لڑکے بھی نا، تم جاؤ، وہ تمہیں کچھ نہیں کہیں گے۔
मैं उनसे बात कर लूंगा। उस लड़की की आंखों में हैरानी उतर आई। क्या वाकई आपके कहने पर वो मुझे कुछ नहीं कहेंगे? वो जैसे कंफर्म करना चाह रही थी। उसने तसल्ली भरे अंदाज में उस लड़की को एक बार फिर से जाने को कहा। हाँ, मैं बोल रहा हूं ना, तुम परेशान मत हो, और कोई भी परेशानी की बात हो तो सीधा मेरे पास ही आना, मैं देख लूंगा। या वो खुद भी नहीं जानता था कि वो अपने प्लान के उलट क्यों बोल रहा था। प्लान तो ये था कि वो उस लड़की को खुद को थप्पड़ मारने नहीं देगा और वो सब मिलकर उसको कुछ देर तक सताते रहेंगे। लेकिन इस लड़की की मासूमियत देखकर तो वो खुद ही फिदा होकर रह गया था। इसीलिए पता ही नहीं चला कि वो क्या बोल गया। इस लड़की ने उसका शुक्रिया अदा किया और एक कुर्सी पर जाकर बैठने ही लगी कि वो उसे टोक गया। ये तुम्हारी क्लास नहीं है, तुम्हारी क्लास फर्स्ट फ्लोर पर तीसरे कमरे में हो रही होगी। वो उसके स्टूडेंट कार्ड को देखते हुए उसे रहनुमाई दे गया तो उसने वहां से ऐसे दौड़ लगाई जैसे 1 मिनट यहाँ पर रुकी तो जाने क्या कयामत आ जाएगी। उसकी क्लास से बाहर निकलते ही उसके दोस्त उसके पास आकर खड़े हुए। यार, ये क्या बात हुई? तूने इस लड़की को जाने क्यों दिया? इतना मजा आ रहा था इस पागल को और पागल बनाते हुए। बुरहान ने हाथ उठाकर उन्हें कुछ भी कहने से रोक दिया। बस, अब कोई उसे कुछ नहीं कहेगा, बल्कि तुम सब उसकी इज्जत और एहतराम करोगे। वो तुम लोगों की भाभी है। अब सब ने मुंह से सीटी बजानी शुरू कर दी। ओहो, तो लगता है भाई का दिल उस लड़की पर आ गया। चिराज ने उसे छेड़ते हुए कहा तो वो वहीं फिरोज ने उसके शाने पर हाथ रखते हुए सवालिया लहजे में पूछा, वैसे भाई ये तो बताइए, ये कौन से नंबर वाली भाभी है और कितने अरसे तक ये हमारी भाभी के ओहदे पर फाइज रहने वाली है? फिरोज के सवाल पर बाकी सब दोस्त हंस दिए, क्योंकि वो सब जानते थे कि आए दिन बुरहान लड़कियां बदलता रहता था। जब तक वो लड़की मुझे पसंद रहेगी तब तक, और तुम लोगों की भाभी रहेगी। समझ लो अब उसके साथ कुछ भी बुरा नहीं होना चाहिए। उसने उंगली उठाकर सबको वार्निंग दी तो सब ने सर हिलाया कि भाई जैसा तुम चाहोगे वैसा ही होगा। और इस दिन के बाद से किसी ने उसको मजीद तंग नहीं किया था, बल्कि उसने निदा की क्लास में ही एक लड़की के ड्यूटी लगा दी थी कि वो उसकी सब खबरें लाकर देता रहेगा। और अभी से जो खबर चली थी तो उसने तो उसके होश ही उड़ा कर रख दी। वो टीना और उसकी संगत में रहने वाली लड़कियों और लड़कों के ग्रुप से अच्छे से वाकिफ था। वो सब लोग इंतहाई हद की रैगिंग के शौकीन और दूसरों को सताने वाले। और अब तो मामला इससे भी ज्यादा हो चुका था कि टीना को पता चल गया था कि वो निदा में दिलचस्पी ले रहा है, तो उससे बदला लेने की खातिर उसकी क्लास में पहुंची हुई थी। जल्दी से ड्राइव करता हुआ वो कॉलेज पहुंचा और गाड़ी पार्किंग में लगाए बगैर दौड़ लगा दी। सब हैरानी से उसको भागता हुआ देख रहे थे और उसको किसी की फिक्र नहीं थी। जैसे ही वो निदा की क्लास में पहुंचा तो अंदर का मंजर देखकर उसके कदम रुक गए, पर वहीं पर जमकर रह गए और उन्हें हैरानी से फटी की फटी रह गई आंखें। अंदर का मंजर ही कुछ ऐसा था कि उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। क्लास की सूरत हाल ये थी कि निदा ने टीना को अपने सामने जेर किया हुआ था। टीना का बाजू मरोड़कर उसकी पुछ से लगाते वो कह रही थी, जब मैंने तुमसे बार बार कहा कि मैं किसी बुरहान आलम को नहीं जानती, तुम्हें जरूर कोई गलत फहमी हुई है, तो तुम्हें मेरी बात सुन लेनी चाहिए थी। ये कहकर एक बार फिर से उसके हाथ को मरोड़ा तो तकलीफ के मारे टीना की आंखों में आंसू आ गए। तुम मेरे बाबा को जानती नहीं, तुम्हें यह हरकत बहुत महंगी पड़ेगी। इस तकलीफ में भी वो उसे धमकी देना नहीं भूली। उसने टीना को धक्का देकर नीचे गिराया, और तुम मुझे नहीं जानती हो। आजकल का दौर सोशल मीडिया का दौर है। मुझे यकीन है कि तुमने मेरे साथ यहाँ जो कुछ भी किया उसकी भी कोई वीडियो बन चुकी होगी, और अभी जो मैंने की है वो तो सिर्फ बदला था। तो तुम और तुम्हारा मेरे बाप यकीनन इलेक्शन के इतने नजदीक के दिनों में कोई भी स्कैंडल अफोर्ड करना नहीं चाहोगे। वो वाज़ेह अंदाज में धमकी दे रही थी। बुरहान समेत क्लास के सभी स्टूडेंट उसका ये नया रूप देखकर हैरत के मारे कुछ बोल नहीं पाए। वो बुरहान के सामने देखकर भी नजरअंदाज कर गई, जैसे उसे जानती ही ना हो, और पास से गुजर गई। वो लड़का जल्दी से उसके पास आया और उसे सारी सूरत हाल बताने लगा कि पहले तो टीना उस पर हावी थी, लेकिन फिर जब उसने माफी मांग ली और उसका भतीजा उससे मिल गया तो बाहर कहीं गई और अपने भतीजे को कहीं छुपा कर वापस आई, और फिर उसने खूब अच्छे से बदला लिया। बुरहान भागता हुआ बाहर गया तो अपने भतीजे के साथ अभी रिक्शे में बैठने लगी थी कि उसने उससे रोक लिया। निदा वो नासमझी के अंदाज में उसे देखने लगी। जी आप कौन, बताइए। वो हैरान रह गया। वो ऐसे क्यों बर्ताव कर रही थी जैसे जानती ही ना हो। गुज़िश्ता 5 दिन से तो वो उसका दोस्त बनकर उसके हर मसले को हल कर रहा था, और अब वो उसे पहचानने से भी इनकारी हो गई। तो वहीं हैरान खड़ा रह गया और वो रिक्शे में बैठकर वहां से चली गई। जैसे ही वो गली में पहुंची तो पहले अपने मुंह बोले भतीजे को उसके घर पड़ोस में छोड़ा, फिर अपने घर आई। आते अपनी बहन के कमरे में चली गई, चादर उतार कर जोर से चारपाई पर फेंकी और बोली, तुम कॉलेज जाती हो या जाहिलों के किसी अड्डे पर? कितने बदतमीज लोग हैं वहां के। मैं तो आज 1-2 को अच्छा खासा सबक सिखा कर आई हूँ। निदा ये सुनकर चौंक कर उठकर बैठ गई। ये तुम क्या कर आई हो? तुम्हें बताया भी था कि वहां पर सारे अमीर बिगड़े हुए लोग हैं, तो तुम आज बस मेरी जगह हाजिरी लगाने गई थी। वहां पर जाना और पढ़ना तो मैंने ही है ना।
آخر تم نے میرے لیے کتنی بڑی مصیبت کھڑی کر دی۔ وہ سر پکڑ کر بیٹھ گئی اور شیزا اپنی جڑواں بہن ندا کی بزدلی پر سر جھٹک کر رہ گئی۔ وہ دونوں جڑواں پیدا ہوئی تھی اور شکل و صورت میں اتنی مشابہت کہ اپنے سگے رشتہ دار بھی نہ پہچان پاتے کہ ان میں سے ندا کون ہے اور شیزا کون۔ ندا کو کالج جانے کا شوق تھا جبکہ شیزا کو جاب کا۔ تبھی وہ گریجویشن کے بعد ایک جگہ ریسپشنسٹ کی جاب کر رہی تھی اور ندا نے اپنے شوق کی تکمیل کی خاطر اپنے خوابوں کے ادارے میں داخلہ لے لیا تھا۔ وہ دونوں غریب ماں کی بیٹیاں تھیں جس نے ساری عمر سلائی کر کے اپنی بیٹیوں کو اس مقام پر پہنچایا تھا، جبکہ ان کا باپ تو ان کے بچپن میں ہی ان سب کو چھوڑ کر جا چکا تھا کہ اسے بیٹیاں نہیں چاہیے تھیں۔ ندا ایک کمزور، ڈرنے والی دبو قسم کی لڑکی جبکہ اس کے برعکس شیزا پر اعتماد، بولڈ اور کانفیڈنٹ تھی۔ ندا کو اس نے زیادہ ڈیٹیل میں نہیں بتایا کہ وہ کیا کر کے آئی ہے۔ ندا طبیعت کے بنا پر آج جا نہیں پائی اور وہ اپنی حاضری بھی مس نہیں کرنا چاہتی تھی، اسی لیے شیزا کو بھیج دیا۔ اگلے دن شیزا تو صبح صبح اپنے کام پر روانہ ہو گئی جبکہ وہ تھوڑا لیٹ کالج پہنچی۔ کالج میں داخل ہوتے ہی سب سے پہلا سامنا اس کا برہان سے ہوا جو کب سے وہاں پر کھڑا اسی کا انتظار کر رہا تھا۔ اسے کل کے بارے میں بات کرنا چاہتا تھا کہ وہ ایک دم سے کیسے بدل گئی، لیکن ندا کو شیزا نے سختی سے ہدایت کی تھی کہ جب بھی کوئی اس سے کل کے بارے میں بات کرنا چاہے تو وہ بہانے سے ٹال دے، اور اس نے ایسا ہی کیا۔ ہاں، سب کا اپنے ساتھ بدلا ہوا رویہ دیکھ کر اسے دل ہی دل میں حیرانی ضرور ہوئی تھی، تاہم اپنی عادت کے مطابق اس نے زیادہ غور نہیں کیا، لیکن وہ یہ ضرور نوٹ کری تھی کہ برہان اب زیادہ تر اس کے آس پاس ہی منڈلانے لگا ہے۔ یہ پہلا موقع تھا جب اس نے کسی لڑکے سے بات چیت کی تھی۔ وہ تو اس کو اپنے صرف اچھا دوستی سمجھتی تھی، لیکن اس نے یہ بات شیزا کو بھی نہیں بتائی تھی کیونکہ مڈل کلاس گھرانوں میں لڑکوں سے بات چیت کا تصور ہی نہیں تھا، تو دوستی تو پھر بہت دور کی بات تھی۔ اس دن وہ کیفیٹیریا میں بیٹھے ہوئے تھے جب برہان نے چپس کھاتے ہوئے دور بیٹھی ٹینا کو دیکھتے ہوئے کہا، ویسے اس دن تم نے ٹینا کو جو مزہ چکھایا اس نے تو مجھے چاروں شانے چت ہی کر دیا، میں تو تمہارا فین ہی ہو گیا۔ تم نے وہ سب کیا کیسے؟ اور ندا کے پاس کوئی جواب نہیں تھا تو وہ مسکرا کر رہ گئی۔ شیزا کی بچی، تمہیں گھر جا کر پوچھوں گی، جانے یہاں پر کیا کیا کر کے گئی ہوں۔ وہ دل ہی دل میں گویا ہوئی۔ شیزا ان دنوں سخت مصروف تھی، وہ اپنی جاب بدلنے کا سوچ رہی تھی اور خوش قسمتی سے اسے ایک اچھی فرم میں اسسٹنٹ کے طور پر جاب مل بھی گئی تھی۔ اس دن جاب سے گھر واپس جاتے ہوئے اسے رکشہ نہیں ملا تو معمول سے کچھ زیادہ دیر ہو گئی۔ ابھی وہ مین روڈ پر آئی تھی کہ دو لڑکے موٹر بائک پر اس کے ارد گرد چکر کاٹنے لگے اور چھیڑنے لگے۔ اس نے پہلے تو بچ کر نکلنا چاہا، مگر جب ان دونوں لڑکوں نے اس کا پیچھا نہیں چھوڑا تو شیزا کو پھر اپنے اصلی روپ میں آنا ہی پڑا۔ اس نے گھما کر ایک ٹانگ بائک پر بیٹھے لڑکے کی کمر میں رسید کی۔ اسے شاید اتنی جارحانہ جواب کی توقع نہیں تھی، اسی لیے وہ دونوں ہی بائک سے نیچے گر گئے۔ اس نے جلدی سے بیگ سے مرچ سپرے نکالی اور ان دونوں کی آنکھوں میں ڈال دی، اور اس کے بعد اپنے جوتے سے ان کی اتنی ٹھکائی کی کہ آس پاس کے لوگ اکٹھے ہونے لگے۔ اگر آج کے بعد کسی اور لڑکی کو چھیڑا نا تو یہ مار یاد کر لینا، بہت فرق پڑے گا۔ اس نے جاتے جاتے پھر سے ایک ایک ٹانگ دونوں کو رسید کی اور پولیس کو فون کر کے ان دونوں لڑکوں کو مقامی لوگوں کے حوالے کر کے وہاں سے گھر آ گئی۔ اس کے خیال میں تو یہ اتنی بڑی کوئی بات نہیں تھی، مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ راتوں رات اس کی ویڈیو وائرل ہو جائے گی۔ جانے کس کے سی سی ٹی وی فوٹیج میں مکمل ویڈیو آ گئی تھی اور اس نے وہ انٹرنیٹ پر بھی ڈال دی تھی اور ہر طرف اس کی دھوم مچی ہوئی تھی۔ ندا کو پتہ چلا تو اس سے اچھا خاصا ناراض ہوئی تھی۔ تمہیں کیا ضرورت پڑی تھی سین کریٹ کرنے کی؟ تم جانتی بھی ہو میں نے کالج میں کسی کو نہیں بتایا کہ ہم جڑواں بہنیں ہیں، اب وہاں پر سب یہی سمجھیں گے کہ یہ سب میں نے کیا ہے۔ وہ پریشان تھی جبکہ شیزا نے لاپرواہی اور بے نیازی دکھائی۔ تو اچھی بات ہے نا، سب تم سے ڈر کر رہیں گے اور کوئی تمہاری ریگنگ نہیں کرے گا، بہادر بننا سیکھو۔ ندا اپنے آپ کو بہت سارے سوالوں کے لیے تیار کرتے ہوئے اگلے دن کالج پہنچے تو اس کی توقع کے عین مطابق سب اس کی بہت تعریفیں کیے جا رہے تھے، یہاں تک کہ برہان نے جب اسے ایک طرف لے جا کر یہ کہا کہ وہ اس کے اس روپ سے پیار کرنے لگا تو وہ ایک دم چپ ہو کر رہ گئی اور وہ اپنے ہی مگن انداز میں کہے جا رہا تھا، تم جانتی ہو میں نے جب اس دن تمہیں ٹینا کو مارتے ہوئے دیکھا تو میں سوچنے لگا یہ ندا کو ہو کیا گیا ہے، مگر جو بھی تھا مجھے تو وہ تمہارا بے باک اور نڈر انداز دل کو بھا گیا، اور اب کل تم نے جو لڑکوں کے ساتھ کیا وہ تو آؤٹ کلاس تھا۔ میں اپنے لیے ایسی ہی لڑکی چاہتا تھا جو ہر لحاظ سے دنیا کا سامنا کرنے کی طاقت رکھتی ہو، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ مجھے تمہارے معصومانہ انداز نے اٹریکٹ کیا تھا، لیکن تمہارے اس انداز نے تو مجھے تمہارا دیوانہ کر دیا۔ ندا کے آنسو خاموشی سے دل ہی دل میں گرتے رہے۔ اسے اس دن کا تو انتظار تھا کہ جب برہان اس سے اپنی محبت کا اظہار کرے گا، لیکن آج جب یہ خواہش پوری بھی ہوئی تو کیسی کہ وہ اس سے نہیں بلکہ اس کی بہن شیزا سے محبت کا اظہار کر رہا تھا۔ برہان کا آج کالج میں آخری دن تھا اور اسی لیے جانے سے پہلے اس نے یہ ضروری سمجھا کہ وہ اپنے جذبات کا اظہار کر جائے۔ میں بس اب کل پرسوں سے بابا کا آفس جوائن کر لوں گا
तुम बस अपनी स्टडी पर अच्छे से फोकस करना और अपनी माँ के ख्वाबों को पूरा करना। बाहर कहीं तो तुम मिलोगी नहीं, तो मैं कभी कभार तुमसे मिलने यहाँ कॉलेज आ जाया करूंगा। वो और भी बहुत कुछ कह रहा था, लेकिन निदा तो उसके सारे मोहब्बत के बाद से कुछ सुन ही नहीं पा रही थी। ये सब बहुत अजीब है, ये नहीं होना चाहिए। उसके दिल से बार बार यही आवाज आ रही थी। शीजा की वीडियो का वायरल हो जाना इस लिहाज से उसके हक में अच्छा हो गया कि सबको उसकी छुपी हुई इन सलाहियतों का भी अंदाजा हो गया, और खास तौर पर बॉस ने उसे बुलाकर उसकी बहुत हौसला अफजाई की थी और उसे दूसरे डिपार्टमेंट में ट्रांसफर करके प्रमोट कर दिया। कुछ दिनों बाद की बात थी जब वो एक जरूरी फाइल देने बॉस के कमरे में पहुंची तो वहां पर बॉस नहीं बल्कि कोई लड़का बैठा हुआ था। शायद बॉस का बेटा है, उसने दिल में सोचा। इससे पहले कि वो सलाम लेती वो लड़का उठकर खड़ा हुआ और हरिस से बोला, निदा तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? बुरहान ने खासी हैरानी से अपने सामने खड़ी लड़की को देखकर कहा। शीजा एकदम से ठिठक कर रह गई। ये लड़का निदा को कैसे जानता है? फिर एकदम से याद आया कि ये उस दिन उसे कॉलेज में मिला था। यकीनन उसका क्लास फेलो ही होगा। मुझे उसे नहीं बताना चाहिए कि मैं निदा नहीं शीजा हूँ। वो बस जवाब में खफीफ सा मुस्कुरा दी और बोली, मैं यहाँ जॉब करती हूँ। बुरहान उछल कर रह गया। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, पढ़ाई अभी पूरी नहीं हुई और तुम जॉब पर आ गई हो। अभी 2 दिन पहले तुमसे मिला तो तुमने मुझसे ऐसी कोई बात नहीं की कि तुम जॉब ज्वाइन करना चाह रही हो। शीजा को कुछ समझ नहीं आया कि वो इस बात का क्या जवाब दे। वो तो अच्छा हुआ कि उसके बॉस चले आए तो वो जल्दी से फाइल वहां पर रख कर अपनी केबिन में आ गई। केबिन में आते ही सर पकड़ लिया। ये क्या हो रहा है? मुझे लगता है ये शीजा और निदा का खेल बंद करना चाहिए, अब कुछ ज्यादा ही हो रहा है। अंदर कमरे में बैठा बुरहान अपने वालिद से कह रहा था, डैड मैंने आपको बताया था ना कि मैं एक लड़की को पसंद करता हूँ, ये वही लड़की है। सुभान साहब ने खुश होते हुए कहा, ये लड़की तो मुझे भी बहुत पसंद है। और तुम जानते हो मैं उन बापों में से नहीं जो अपनी औलाद की खुशियों की राह में रोड़े अटकाएं। मुझे तुम्हारी पसंद पर कोई एतराज नहीं। अगर तुम्हारी माँ होती तो वो भी बहुत खुश होती। वो गमगीन हुए। सुभान आलम की बीवी का इंतकाल तब हो गया था जब बुरहान 14 साल का था। वो अपनी बीवी से बेइंतहा मोहब्बत करते थे, इसीलिए उनको बीवी के इंतकाल का ऐसा गहरा सदमा लगा कि बहुत सारे साल वो अपने आप पर तवज्जो दे ही न सके, ना ही अपने बेटे और घर पर। अपनी बीवी से मोहब्बत की वजह से उन्होंने दूसरी शादी नहीं की, लेकिन बुरहान को उन्होंने भरपूर तवज्जो और प्यार से पालने की कोशिश की। उन्हें यूं तो अपने बेटे से कोई शिकायत नहीं थी, लेकिन वो उसकी सारी सरगर्मियों से वाकिफ थे कि किस तरह वो आए दिन लड़कियों से दोस्ती करके लड़कियां बदलता रहता है, और अब वो यही चाहते थे कि वो किसी एक लड़के के बारे में सीरियस हो जाए। जब बुरहान ने उन्हें अपनी पसंद के बारे में बताया तो वो यही चाहते थे कि अब पहली फुर्सत में ही रिश्ता लेकर चले जाए। डैड, मैं ये चाहता हूँ कि किसी को ये पता ना चले कि हमारी पसंद की शादी है, बल्कि जब आप रिश्ता लेकर जाएं तो भी यही कहेगा कि चूंकि आपने उसकी वीडियो देखी थी और वो आपके ऑफिस में भी काम करती है तो आपको हर लिहाज से अपने बेटे के लिए पसंद है। बुरहान ने रिक्वेस्ट की तो सुभान आलम अपने बेटे की समझदारी पर मुस्कुरा दिए। कहा, तुम तो मुझे भी पीछे छोड़ रहे हो। इतना उतावला तो मैं भी अपनी शादी के लिए नहीं हुआ था जितना तुम लग रहे हो। कल इतवार है, मैं कल ही तुम्हारी फूफी को लेकर रिश्ता लेकर जाऊंगा, तुम उसे बता देना। इसके बाद वो दोनों कुछ बिजनेस की बातों में मसरूफ हो गए। जब तक वो बाहर निकला तो देखा वो छुट्टी करके जा चुकी थी। उफ, इस लड़की को मैं कैसे बताऊं कि कल डैड हमारा रिश्ता लेकर आने वाले हैं। फोन तो उसके पास है नहीं, मुझे कॉलेज जाना होगा। उसी वक्त वो कॉलेज चला गया। प्रैक्टिकल चल रहे थे तो अब छुट्टी लेट हो जाती थी। उसे उम्मीद थी कि वो वहीं होगी। जब वो कैफेटेरिया में बैठी नजर आई तो वो चला गया। उसे महसूस किया कि वो कुछ उदास सी है और वो वाकई परेशान सी थी। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि असल में बुरहान को प्यार किससे है, निदा से या शीजा से। और ऐसे में जब बुरहान ने उसके पास आकर सरगोशी की कि तैयार हो जाओ, बहुत जल्दी तुम मेरी बनने वाली हो, तो वो चौंक कर रह गई। क्या मतलब ये कि डैड कल हमारे रिश्ते की बात करने तुम्हारे घर पर आ रहे हैं। तो वो बहुत खुश हो गई और से बुरहान की मोहब्बत का यकीन आ गया। वो सिर्फ उसी से प्यार करता है। वो चाहती तो यही थी कि घर जाकर अपनी माँ को बता दे, लेकिन वो उनका मान टूटने से डरती थी कि वो कहेंगी कि मैंने तुम्हें लड़कों को पसंद करने के लिए तो कॉलेज नहीं भेजा था, पढ़ाई करने के लिए भेजा था। इसीलिए उसने घर में किसी को नहीं बताया और चुप रही, क्योंकि बुरहान उसे यकीन दहानी करवा चुका था कि उसके बाबा कुछ ऐसे तरीके से बात करेंगे कि किसी को शक नहीं होगा कि दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। अगले दिन 5 बजे दरवाजे पर दस्तक हुई तो निदा का दिल तेजी से धड़कने लगा। जाकर दरवाजा खोलने का सोच ही रही थी कि शीजा ने जाकर दरवाजा खोल दिया, और शीजा तो सामने अपने बॉस को देखकर हैरान रह गई जो अपनी बहन के साथ आए थे। सर, आप आइए ना। वो हरगिज भी नहीं जानती थी कि उन्हें उसके घर का एड्रेस कैसे पता चला और वह यहाँ पर किस वजह से हैं, लेकिन हैरान होती वो उन्हें अंदर ले आई और अपनी माँ से तारुफ करवाया तो वो भी शीजा की तरह ही हैरान हुई। सिर्फ निदा जानती थी कि उनके आने का मकसद क्या है।
ادھر ادھر کی باتوں کے بعد سبحان عالم نے اپنے آنے کا مقصد پیش کیا کہ دیکھیے بہن، آپ بیٹی والی ہیں، سمجھتی ہوں گی کہ ہر بیٹی والی کے گھر اگر کوئی آتا ہے تو وہ ایک ہی نیت لے کر آتا ہے، اور ہم بھی آج اسی لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ میرا ایک ہی بیٹا ہے برہان عالم، بس کے لیے آپ کی بیٹی شزا کا رشتہ مانگنے آیا ہوں۔ یہ بچی میرے دفتر میں کام کرتی ہے اور مجھے شروع دن سے ہی اپنے بیٹی کے لیے پسند آ گئی ہے۔ اندر بیٹھی ندا کو یوں لگا جیسے کمرے کی چھت اس کے سر پر آ گری ہو۔ اسے لگا شاید اس نے کچھ غلط سنا ہے۔ شزا کے لیے برہان کا رشتہ؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا، برہان تو میرے لیے رشتہ بھیجا تھا نا۔ وہ پاگل وہ دینے کو تھی یا پھر اسے وہ پاگل بنا رہا تھا؟ اسے وہ باتیں یاد آئی جب اس نے کہا تھا وہ شزا جیسی بولڈ اور کانفیڈنٹ لڑکی کو پسند کرتا ہے، تو اسے خیال آیا کہ وہ اس کی اور شزا کی اصلیت تو نہیں جان گیا، اسی لیے اس نے اپنے باپ کو شزا کا نام لینے کو کہا ہے۔ اسے بہت دکھ ہوا۔ بس برہان عالم، تم نے مجھے جتنا بیوقوف بنانا تھا بنا چکے، اب میں تم پر مزید یقین نہیں کروں گی۔ وہ بے آواز رونے لگی اور باہر رشتے کی باتیں کہاں تک پہنچی اسے کچھ اندازہ نہیں ہوا۔ سبحان عالم گھر کو لوٹے تو برہان بے چینی سے ان کا انتظار کر رہا تھا۔ ان کو دیکھتے ہی بولا، انہوں نے ہاں کر دی نا؟ پھر کب ہے ہماری منگنی اور شادی؟ وہ اس کی بےتابی پر ہنسی اور کہنے لگے، بیٹا صبر تو کرو، انہوں نے سوچنے کے لیے وقت مانگا ہے۔ وہ ناراض ہوا، یہ کیا بات ہے؟ اسے سمجھانے لگے، ایسا ہی ہوتا ہے، عزت دار گھرانوں میں فوراً رشتے کے لیے ہاں نہیں کر دی جاتی، کچھ وقت سوچنے کے لیے لیا جاتا ہے۔ تم فکر مت کرو، مجھے یقین ہے کہ ہاں ہی ہوگی۔ ندا کب کی سو چکی تھی اور شزا اپنے ہی خیالوں میں مگن تھی۔ سر اپنے بیٹے کا رشتہ میرے لیے کیسے لا سکتے ہیں؟ اور میں تو بس بندے کو جانتی بھی نہیں، صرف 2 بار سرسری سے دیکھا ہے، ایسی کیسے میں اس سے شادی کر لوں؟ غریب ہونے کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ کسی سے بھی آنکھیں بند کر کے شادی کر لو۔ رات گہری ہوتی جا رہی تھی اور نیند تو ٹینا کی آنکھوں میں سے جدا ہو گئی تھی، کیونکہ اسے بھی خبر مل چکی تھی کہ برہان ندا سے شادی کرنے والا ہے، اور اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ ایسا ہرگز نہیں ہونے دے گی۔ اسے اپنی ہار تو کسی بھی صورت منظور نہیں تھی، اور اب تو الیکشن بھی گزر چکے تھے، ہر طرف معاملات ٹھیک ہی جا رہے تھے۔ وہ کب سے الیکشن ختم ہونے کا ہی انتظار کر رہی تھی تاکہ ندا سے بدلہ لے سکے۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ اسے کیا کرنا ہے۔ ندا اگلے دن معمول کے مطابق کالج کے لیے روانہ ہوئی، اگرچہ اس کا دل بالکل بھی نہیں چاہ رہا تھا کہ وہ کالج جائے، لیکن امتحانات ہو رہے تھے تو جانا ضروری تھا۔ امتحان دے کر کالج سے نکلی تو ادھر ادھر رکشے کی تلاش میں نظریں دوڑانے لگی، مگر اس وقت ایک کیری ڈبہ اس کے سامنے آ کر رکا اور 2-3 نقاب پوش اندر سے باہر نکلے۔ اسے زبردستی گاڑی میں ڈالنے کی کوشش کرنے لگے۔ وہ چیختی چلاتی رہ گئی، مدد کے لیے پکارتی رہ گئی، مگر لوگ ویڈیو بناتے اور تماشا دیکھنے لگے۔ کسی نے بھی آگے بڑھ کر اس کی مدد نہیں کی۔ گاڑی میں ڈالتے ہی ان لوگوں نے اس کے منہ پر کلوروفارم والا رومال رکھ دیا تو وہ بے ہوش ہو گئی اور ہوش و حواس سے بیگانی ہو گئی۔ عالم جو 10 بجے سے پہلے اٹھتا نہیں تھا، آج 8 بجے ہی دفتر کے لیے تیار ہو کر بیٹھ گیا۔ سبحان عالم اس کی بےتابی اور بے قراری خوب سمجھ رہے تھے کہ وہ کس وجہ سے دوڑ کر آفس جانا چاہتا ہے۔ وقت مقررہ پر وہ تو دفتر پہنچ گیا، لیکن وہ نہیں آ رہی تھی، یہاں تک کہ 12 بج گئے۔ پتہ چلا کہ وہ لیٹ آئے گی، پھر ایک دم سے اسے یاد آئے کہ آج سے تو اس کی ایگزامز شروع ہیں اور وہ یقینی طور پر آج دفتر نہیں آئے گی۔ اسے اپنے سر پر ہاتھ مارا، میں بھی کتنا بھلکڑ ہوں، دن بدن عاشق اور دیوانہ ہی بنتا جا رہا ہوں۔ اب تک تو اس کا پیپر ختم ہو گیا ہوگا، میں کالج جاتا ہوں۔ یہ سوچ کر ابھی وہ دفتر سے باہر نکلنے ہی لگا تھا کہ اسی وقت اسے واٹس ایپ پر ایک ویڈیو موصول ہوئی، اور ساتھ ہی اس کے دوستوں کی کالز آنا شروع ہو گئی جو بتا رہے تھے کہ ندا کو کالج کے باہر سامنے سے اغوا کر لیا گیا۔ اس کی تو جیسے جان ہی نکل کر رہ گئی۔ وہ تیزی سے کیبن سے باہر نکلا اور تبھی سامنے سے آتی شزا کو دیکھ کر اس کے حواس بحال ہوئے۔ دوڑ کر اس کے پاس گیا اور کسی کی بھی پرواہ نہ کرتے ہوئے اس کو بازوں سے تھام لیا۔ تم ٹھیک تو ہو نا؟ مجھے یقین تھا کہ وہ خبر جھوٹی ہوگی، فیک ہوگی، تمہیں کسی نے اغوا نہیں کیا ہوگا۔ شزا کو یہ سب بہت عجیب لگا کہ ابھی کل ہی تو اس لڑکے سے رشتے کی بات چلی ہے، اور آج وہ اتنا کلوز بھی ہو گیا۔ اس نے اسے پیچھے کیا اور الجھن سے پوچھنے لگی، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ مجھے کون اغوا کر سکتا؟ کسی میں اتنی ہمت ہے؟ برہان نے اس کے سامنے موبائل کیا تو ویڈیو دیکھتے ہی شزا کی ٹانگوں سے جیسے جان نکل گئی۔ وہ بے اختیار کرسی پر ڈھیسی گئی۔ ندا، یہ ندا کو کس نے کڈنیپ کر لیا؟ اس کے منہ سے بے ربط الفاظ ادا ہو رہے تھے۔ پھر ایک دم ہی وہ اٹھی اور بھاگتے ہوئے دفتر سے جانے لگی تو برہان نے اس کا بازو پکڑ لیا اور کہا، کہاں جا رہی؟ تو وہ ہاتھ چھڑاتے بولی، میری بہن کو کسی نے اغوا کر لیا، اور آپ چاہتی ہیں کہ میں یہاں پر آفس میں بیٹھ کر اپنے کام سر انجام دوں؟ تو ایسا نہیں ہو سکتا، میں پولیس اسٹیشن جا رہی ہوں۔ برہان دنگ کھڑا اس کے الفاظ پر غور کرتا رہ گیا۔ اسے کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ دوبارہ غور کیا تو جیسے وہ خود ہی الجھنے لگ گیا۔ یہ بھی ندا نے کیا کہا؟ اس کی بہن؟ وہاں پر تو ندا ہی پڑتی ہے، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ وہ بھاگ کر نیچے گیا جہاں پر وہ رکشے کے لیے سڑک پر ہاتھ ہلا رہی تھی۔ اس کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا اور عجیب سے انداز سے پوچھنے لگا، کیا نام ہے تمہارا؟
کون ہو تم ندا نہیں ہو کیا؟ شزا اس کی طرف مڑی اور گہری سانس لے کر کہنے لگی میرا نام شزا ہے اور میں ندا کی جڑواں بہن ہوں، لیکن ابھی یہ سب کیوں پوچھ رہے ہیں؟ میری بہن جانے کن لوگوں کے قبضے میں ہے اور آپ کو یہاں سوال جواب سوچ رہے ہیں؟ برہان کے لیے یہ بہت بڑا شوق تھا، اپنے آپ کو پرسکون کرنے کی کوشش کی اور اپنے ایک دو کانٹیکٹس کو نمبر ملانے لگا، وہ پتہ کر کے بتائیں کہ کس کی حرکت ہو سکتی ہے۔ ویسے اسے کچھ شک ٹینا پر بھی تھا، لیکن اتنے عرصے کے دوران ٹینا کی طرف سے چونکہ مکمل خاموشی چھائی ہوئی تھی تو یقین سے کچھ کہا نہیں جا سکتا تھا۔ اگر یہ اس لڑکی نے کیا ہے تو میں اسے چھوڑوں گا نہیں، شیزا نے جارحانہ انداز میں کہا، اور وہ اسے دیکھ کر رہ گئے۔ یہی سب کچھ تو وہ ندا میں دیکھنا چاہتا تھا کہ وہ نڈر اور بے باک سی ہو۔ کچھ دیر تو وہ فون پر مصروف رہی اور پھر 1 گھنٹے کے بعد اس کے پاس آ کر بولی، مجھے اس لڑکی کے باپ کے پاس لے کر چلیں۔ شیزا نے فیصلہ کن انداز میں کہا تو وہ کشمکش میں دیکھنے لگا۔ ابھی تک یہ کنفرم نہیں ہے کہ اس کی بیٹی نے یہ حرکت کی ہے یا نہیں، تو ہم کیسے؟ شیزا نے ہاتھ اٹھا کر کہا، اسے روک دیا، میرا دل گواہی دے رہا ہے کہ اسی لڑکی کی کارستانی ہے۔ آپ ذرا مجھے اس کے باپ کے پاس لے کر جائیں یا میں خود چلی جاؤں۔ اور اس کے 2 ٹوک انداز پر اس نے چپ چاپ گاڑی نکالی، اسے لے کر فیصل شاہ کے گھر چلا آیا۔ خبر تو انہیں بھی مل چکی تھی کہ ان کی بیٹی کیا گل کھلا چکی، مگر انہوں نے سن کر بھی انسنا کر دیا تھا۔ برہان کو تو یہ تھا کہ وہ فیصل شاہ کی منت کرے گی یا پھر میڈیا کی دھمکی دے گی، لیکن شیزا نے جو گیم کھیلی وہ تو اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھی۔ وہ جا کر چپ چاپ فیصل شاہ کے سامنے صوفے پر بیٹھ گئی۔ لڑکی، تمہارے آنے کا یہاں پر کیا مقصد؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہا۔ فیصل شاہ کی آواز کی روب میں بھی وہ نہیں آئی، مسکراتے ہوئے کہنے لگی، میں آپ کو بتاتی ہوں نا کہ میں یہاں پر کیوں آئی ہوں۔ اصل میں بات یہ ہے کہ اب سے 1 گھنٹہ پہلے آپ کی بیٹی کو اس گاڑی سمیت DHA روڈ پر دیکھا گیا تھا، اور اب آپ کی بیٹی کی گاڑی تو وہیں پر ہے، لیکن آپ کی بیٹی کہاں ہے؟ ذرا پتہ کر کے تو بتائیں پلیز۔ اس کے لہجے میں کچھ تو ایسا تھا کہ فیصل شاہ اور برہان عالم دونوں ہی چونک گئے۔ تمہارے کہنے کا مطلب کیا ہے؟ انہوں نے تیز لہجے میں دریافت کیا تو وہ کہنے لگی، میں آپ کے پاس ایک ڈیل لے کر آئی ہوں، لڑکی کے بدلے لڑکی، یعنی میری بہن کو چھوڑ دیں تو آپ کی بیٹی کو بھی چھوڑ دیا جائے گا۔ یہ سن کر فیصل شاہ غصے کے مارے اٹھ کھڑے ہوئے، تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی میری بیٹی کو ہاتھ لگانے کی، اسے اغوا کرنے کی؟ میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں، تم جانتی نہیں ہوں میں کون ہوں، ابھی کے ابھی میں تمہیں یہاں سے غائب کروا سکتا ہوں۔ انہوں نے ٹینا کا نمبر ملایا جو بند جا رہا تھا۔ شیزا ان کی دھمکیوں سے تو نہ ڈری اور نہ ہی خائف ہوئی، بلکہ صوفے پر مزید آرام سے بیٹھتے ہوئے کہنے لگی، آپ مجھے غائب کروا دیں لیکن پھر اپنی بیٹی کا پتہ کہاں سے چلائیں گے؟ صرف میں ہی ہوں جو بتا سکتی ہوں کہ وہ کہاں پر ہے۔ جلدی سے اپنے خاص آدمیوں کو فون کر کے بولیں کہ میری بہن کو آدھے گھنٹے کے اندر اندر یہاں پر لے کر آئیں، ورنہ جس جگہ میں نے آپ کی بیٹی کو رکھا ہے نا وہاں پر آکسیجن کی بہت کمی ہے، تو میں کوئی گارنٹی نہیں دے سکتی، جتنی دیر کریں گے اتنا آپ کی بیٹی کے لیے نقصان ہے۔ اس کی بات سن کر تو جیسے شاہ حویلی کی دیواریں ہل گئی تھی۔ برہان نے بہت مروب ہو کر شیزا کو دیکھا تھا، وہ اکیلی لڑکی اس گیم کی بازی جیتنے کی اہلیت رکھتی تھی۔ شیزا کی دھمکی کا اس پر خاطر خواہ اثر ہوا تھا اور اگلے آدھے گھنٹے کے اندر اندر ندا اس کے پاس تھی۔ وہ آتے ہی شیزا کے گلے لگ کر رونے لگی۔ برہان کو تو اس نے نظر اٹھا کر دیکھا بھی نہیں۔ تمہیں تمہاری بہن مل گئی، اب میری بیٹی کو واپس کرو، فیصل شاہ نے پھنکارتے ہوئے کہا تو وہ مسکرائی، اس کو فون کر لیں، اس کا فون آن ہو گیا ہوگا۔ اصل میں مجھے میرے دوستوں کی مدد سے خبر ملی تھی کہ آپ کی بیٹی اس وقت DHA روڈ پر ہے، تو بس میں نے انہیں کہا کہ وہ نقلی نیوز رپورٹر اور اس کی سوشل میڈیا فین بن کر 1 گھنٹے تک اس کا انٹرویو لیتے رہیں، تب تک میں کچھ نہ کچھ کر ہی لوں گی۔ فیصل شاہ نے غصے سے صوفے کے ہتھے پر مکہ مارا۔ اس چھوٹی سی لڑکی نے انہیں بیوقوف بنا کر اپنا کام نکلوا لی اور وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے۔ جاتے جاتے انہیں دھمکی دینا نہیں بھولی تھی، آپ کی بیٹی واپس آئے تو اسے صاف سمجھا دیجیے گا کہ میں اگر اپنی کرنے پر آئی نا تو اس کو سارے زمانے میں وائرل کر دوں گی۔ وہ کیا ہے نا کہ ثبوت اکٹھے کرتے زیادہ دیر بھی نہیں لگتی۔ وہ دونوں ندا کو لیے گھر واپس آ گئے۔ برہان پر ساری حقیقت عیاں ہو چکی تھی۔ وہ شیزا تھی جس کی خوبیوں کا وہ معترف ہو کر ندا کو پرپوز کر بیٹھا۔ میں جانتی ہوں میں آپ کو کیسی لڑکیاں پسند ہیں اور اسی وجہ سے شاید آپ میرے قریب آئے کہ آپ نے مجھے شیزا سمجھ لیا تھا، لیکن حقیقت تو یہی ہے کہ میں شیزا نہیں بن سکتی۔ وہ جیسی ہے
میں نے اس جیسی ہمیشہ بننے کی خواہش تو کی ہے، لیکن میں خود کو نہیں بدل سکتی۔ اور جس دن آپ نے مجھے پرپوز کیا تھا، اس دن بھی میں سمجھ گئی تھی کہ آپ کس وجہ سے مجھے پرپوز کر رہے ہیں۔ وہ سر جھکا کر بات کر رہی تھی اور وہ دونوں چپ ہو کر اسے سن رہے تھے۔ میں چاہتی ہوں کہ آپ میرے حوالے سے کوئی بدگمانی دل میں نہ لے کر آئیں اور شزا سے ہی شادی کر لیں، جیسا کہ آپ کے والد بھی شزا کے لیے ہی رشتہ لے کر آئے تھے۔ یہ کہتے وقت اس کا دل کس کیفیت میں تھا، یہ صرف وہی جانتی تھی۔ شزا کچھ کہنے ہی لگی تھی کہ برہان نے ہاتھ اٹھا کر اسے کچھ بھی کہنے سے روک لیا اور بولا، تم نے اپنی کہہ لی، اب ذرا میری بھی سنو۔ یہ سچ ہے کہ مجھے شزا جیسی لڑکیاں ہی پسند ہیں، لیکن پسند ہونے اور محبت ہونے میں بہت فرق ہے۔ میں نے پہلی نظر میں ہی تم سے محبت کی تھی۔ ہاں، میں یہ ضرور مانتا ہوں کہ جب مجھے پتا چلا کہ شزا اور ندا الگ الگ دو لڑکیاں ہیں تو میں کنفیوز ہو کر رہ گیا تھا کہ میرا دل اصل میں کس کی طرف ہے، لیکن یہ صرف کچھ لمحوں کا ہی کھیل تھا، کیونکہ تمہاری گمشدگی نے جس طرح سے میرے آسان خطا کر دیے تھے اور میرے جسم سے جان نکال دی تھی، مجھے یہ سمجھنے میں وقت نہیں لگا کہ تم میری زندگی کا ایک اہم حصہ ہو، اور تمہارے کھو جانے کے ڈر سے مجھے اپنی زندگی بھی فضول لگتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ وہ بول رہا تھا اور ندا کو یوں لگا جیسے اس کی سب دعائیں قبول ہو گئیں۔ جب مجھے ان لوگوں نے مجھے اغوا کیا تو مجھے لگا بس ابھی میری زندگی کا خاتمہ ہو گیا۔ اس وقت میں نے سوچا کہ اگر میں شزا کی طرح حاضر دماغ اور ذہین ہوتی تو شاید میں اپنے آپ کے بچاؤ کے لیے کوئی راہ نکال لیتی۔ شزا نے آگے بڑھ کر بے اختیار اسے گلے سے لگا لیا۔ تم ایسا کیوں سوچتی ہو؟ ہر ایک کی اپنی انفرادیت ہے، تم اپنی خاص کوالٹی رکھتی ہو اور اس میں اپنی میں تم جیسی اچھی کبھی نہیں بن سکتی، خواہش کے باوجود بھی، کیونکہ مجھے برا بننا ہی اچھا لگتا ہے۔ وہ ہنس کر بولی تو برہان اور ندا بھی مسکرا دیے۔ ویسے تم لوگوں نے اچھا نہیں کیا، یہ ندا اور شزا کے کھیل میں جانے اور کتنے معصوم لوگوں کے ارمانوں کا خون ہوا ہوگا۔ وہ شرارتی انداز میں مسکرایا تو وہ دونوں ایک بار پھر سے ہنسنے لگی۔ اصل میں یہ ہم بچپن سے کرتے آ رہے ہیں، شزا مسکرائی۔ ندا کے سارے بدلے تو میں ایسے ہی لیتی آئی ہوں اب تک، اور آگے بھی لیتی رہوں گی۔ برہان نے ندا کو دیکھ کر کہا تھا کہ اب تمہیں ندا کے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں ہوں اس کا خیال رکھنے کے لیے۔ وہ ہنستے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ لگتا ہے مجھے اب کباب کے بیچ ہڈی نہیں بننا چاہیے۔ آپ دونوں باتیں کریں اور میں اماں کو جا کر ساری کہانی کا خلاصہ بتاؤں کہ اب شزا کی نہیں بلکہ ندا کی بارات آئے گی۔ اس کے جانے کے بعد برہان نے فرصت سے ندا کو دیکھا تو وہ شرما کر نظریں نیچے جھکا گئی۔ یہ اس کے صاف دلی اور نیک نیتی تھی جس نے اسے اس کی محبت سے ملا دیا تھا۔ وہ دونوں اب ایک دوسرے کے تھے، جیسے بنائے ہی ایک دوسرے کے لیے گئے ہوں۔